حق اور باطل کے رستے کو رب ذوالجلال نے واضح طور پر ہمیں بتا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اے انسان تجھے میں نے اختیار دیا ہے کہ تو کس رستے پر چلتا ہے، کس رستے کو چنتا ہے۔ جس رستے کو چنے گا تو اسی پر اپنا نتیجہ بھی خود سمجھ لینا کہ تمہارا کیا ہوگا۔ اگر ہدایت کے رستے کو چن کر ہدایت کے رستے پر چل پڑو گے تو نتیجہ تمہیں چلنے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ رستہ تمہیں ہدایت یافتہ لوگوں کے اندر شمار کر دے گا۔ لیکن اگر تم باطل کے رستے کو چنو گے، باطل کے رستے پر چلو گے تو نتیجہ بھی خود سمجھ لینا کہ تمہارا انجام بھی ابلیس کے ساتھ ہو جائے گا، اس کی ذریت کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو الغرض کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کے ذریعے زندگی کیسے گزارنی ہے ہمیں بتا دیا۔ وہ قرآن کے ذریعے بتایا، وہ حدیث کے ذریعے بتایا۔ ابھی بارش کا موسم چل رہا ہے، میرے ذہن میں حدیث آ گئی آقا علیہ السلام کی۔ صحابہ فرماتے کہ آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں جلوہ گر تھے اور اچانک سے بارش کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ اب وہ مسجد نبوی اس طرح تو نہیں تھی جیسے آج کے دور کے اندر ہوتی ہے، وہ تو ایک کہا جائے کہ وہ اس دور کے لحاظ سے جیسے لوگوں کے گھر ہوا کرتے تھے، جیسا دور تھا اس لحاظ سے وہ مسجد تعمیر ہوئی تھی۔ گارے کے ساتھ، مٹی کے ساتھ اس کی دیواروں کو بنایا گیا تھا۔ جو اس کی چھت تھی وہ کھجور کی چھال یا کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں اس کے ذریعے اس کی چھت کو بنایا گیا تھا۔ تو وہ سادگی کے ساتھ بالکل اس دور کے لحاظ سے جیسے مسجد بنائی جانی چاہیے تھی ویسے بنی تھی۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اچانک بارش کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ آقا علیہ السلام پر جب بارش کے قطرے پڑے تو فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے جسم اطہر سے جو کپڑا تھا اس کو ہٹا دیا اور اپنے سینے کو، اپنے کندھوں کو تھوڑا واضح کر دیا تاکہ وہ بارش کے ڈائریکٹ قطرے آپ کے جسم اطہر کو مس کر جائے۔ آپ فرماتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ معاملہ کیوں کیا، بارش تو ویسے بھی خطرے پہنچ رہے تھے۔ لیکن فرماتے ہم بڑے حیران ہوئے تو ہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ کیا وجہ بنی کہ بارش جیسے آئی ہے تو آپ نے اپنے جسم اطہر سے اس کپڑے کو ہٹا دیا، واضح کر دیا تاکہ وہ جسم کے اوپر ڈائریکٹ جو ہے بارش کے قطرے پڑ جائے۔ اس کی حکمت کیا تھی؟ یہی فرق ہوتا ہے ایک عام انسان میں اور ایک اللہ والے میں۔ اب بارش ہو رہی ہے تو ہم اس کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں؟ ہر شخص سوچے کہ ہم نے بارش کو کس نگاہ سے دیکھا کہ بارش ہو رہی ہے، چلو جی موسم اچھا ہو جائے گا۔ جو تھوڑے کمزور ہیں، جن کے گھر کمزور ہیں، جن کے معاملات کمزور ہیں، وہ اس بارش کو زحمت سمجھ رہے ہوں گے۔ تو کسی کے لیے بارش رحمت ہے، کسی کے لیے زحمت ہے، کسی کے لیے انجوائے کا سبب ہے، کسی کے لیے کہا جائے کہ وہ اس کی بربادی کا سبب بن رہی ہے۔ تو ہر شخص کا دیکھنے کا زاویہ، پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ چینج ہوا کرتا ہے۔ لیکن رسول اللہ علیہ السلام کے عمل نے ہمیں یہ بتایا کہ تم جب بھی کسی چیز کو دیکھو تو تمہارا نظریہ کیا ہونا چاہیے، یہ رسول اللہ نے ہمیں بتایا۔ اس ایک مثال سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ بنی کہ آپ نے اس بارش کو اپنے جسم پر لگانے کے لیے جسم کو واضح کر دیا، برہنہ کر دیا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں تمہیں پتہ نہیں کہ یہ بارش اب یہ بھی براہ راست اپنے رب سے ملاقات کر کے آ رہی ہے، اور میں ڈائریکٹ اپنے رب سے ملاقات کر کے آ رہی زمین پر آ رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ بارش کو اور دنیا کے اندر ہر چیز کو دیکھنے کا زاویہ جو اللہ والے ہیں ان کو کچھ اور ہوا کرتا ہے، جو عام لوگ ہیں ان کا کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ تو دیکھنے کا نظریہ ہی انسان کی منزل متعین کر دیتا ہے کہ یہ کہاں پر جا رہا ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر کسی بھی چیز کو دیکھیں، فرماتے ہیں ہم دنیا کے اندر کسی بھی چیز کو دیکھیں ہمیں وہ چیز اپنے رب کا پتہ بتا دیتی ہے۔ فرمایا ہم درخت کو دیکھتے ہیں ہمیں رب یاد آ جاتا ہے، فرمایا ہم پانی کو دیکھتے ہیں ہمیں رب یاد آ جاتا ہے، ہم خوشبو کو سونگتے ہیں ہمیں رب یاد آ جاتا ہے، ہم آسمان کو دیکھتے ہیں ہمیں رب یاد آ جاتا ہے، ہم گنہگار کہتے ہیں ہم تو ڈیلی دیکھتے ہیں ہمیں رب کیوں یاد نہیں آتا؟ ہم ڈیلی پانی بھی پی رہے، کھانا بھی کھا رہے، سارے معاملات کر رہے ہیں۔ سوال پیدا ہوا کہ وہ جن چیزوں کو دیکھ کر وہ لوگ اللہ تک پہنچ رہے ہیں اور ان کو اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت حاصل ہو رہی ہے، روزمرہ کی زندگی کے اندر ہزاروں مرتبہ وہ ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں، ہم اس کو سبب بنا کر رب تک کیوں نہیں پہنچ رہے؟ تو آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمہارے دیکھنے کا نظریہ جدا ہوا کرتا ہے۔ ہم نے اولیاء اللہ سے پوچھا بھائی آپ تو پانی پیتے ہیں تو آپ کو رب کیسے یاد آ جاتا ہے؟ آپ آسمان کو دیکھتے ہیں آپ کو رب کیسے یاد آ جاتا ہے؟ ہمیں تو یاد نہیں آتا۔
انہوں نے کہا تمہارا دیکھنے کا نظریہ ایسے ہونا چاہیے کہ ہم کو رب پانی پی کر ایسے یاد آتا ہے کہ جب ہم پانی پیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پانی کے اندر کتنی شفافیت ہے، پانی کے اندر کتنی شفا ہے، یہ ہماری پیاس کو بجھا رہی ہے، ہماری ضرورت کو بجھا رہی ہے، اس کے اندر شفافیت، اس کے اندر نفاست اور طہارت کتنی ہے۔ تو کہا جب ہم اس کی طہارت کو دیکھتے ہیں، اس کی پاکیزگی کو دیکھتے ہیں اور اس کے شفا دینے کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس کے اندر اتنی شفا ہے تو اس کو پیدا کرنے والے رب کے اندر کتنی شفا ہوگی۔ فرمایا اگر اس کے اندر شفافیت پائی جا رہی ہے اور یہ اتنی خوبصورت چیز ہے تو جس نے اس کو پیدا کیا، تخلیق کیا، وہ خالق کتنا خوبصورت ہوگا۔ اگر ہم اس منظر کو، آسمان کو دیکھتے ہیں، یہ وسیع و عریض آسمان دیکھتے ہیں تو کہا ہم دیکھ کر اس کی وسیع و عریض کو، اس کی خوبصورتی کے اندر مگن ہو جاتے ہیں تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اگر اس کے اندر اتنی خوبصورتی پائی جا رہی ہے تو اس کے پیدا کرنے والے، اس کے بنانے والے رب کے اندر کتنی خوبصورتی پائی جا رہی ہوگی۔ تو یہ ہوتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا نظریہ جدا ہو جائے۔ لہذا اگر ہم بھی اپنی زندگی کے اندر، روزمرہ کے معاملات کے اندر، کام کاج کے اندر، اگر ہم اپنا دیکھنے کا نظریہ ہی چینج کر لیں تو ہمیں ذرہ ذرہ اپنے رب کی طرف لے جانے کے لیے سبب بن جائے گا۔ اگر کریم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، صحابہ فرماتے ایک شخص نے گھر بنایا اور گھر بنانے کے بعد اس کے اندر روشن دان بنا دیا۔ جب آقا علیہ السلام وہاں پر جلوہ گر ہوئے تو آپ نے فرمایا اے نوجوان مجھے بتاؤ کہ تم نے گھر بنایا ہے، اچھی بات ہے، اس کے اندر تم نے روشن دان بھی بنایا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا یہ روشن دان بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اگر یہ سوال ہم سے ہو تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یہی جواب دیں گے جو ایک انسان دنیا دار شخص دے سکتا ہے کہ ہم نے اس لیے بنایا تھا کہ اس کے اندر روشنی کی آمد و رفت ہو، آکسیجن کا معاملہ رہے، ہوا کی آمد و رفت رہے، کمرے کے اندر ٹھنڈک رہے، کمرے کے اندر یہ معاملات ہوں۔ یہ ہمارا نظریہ ہے دیکھنے کا۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فرمایا کاش کہ اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ یہ روشن دان یا رسول اللہ میں نے بنایا اس لیے ہے تاکہ بلال حبشی جب مسجد نبوی کے اندر اذان دے تو اذان کی آواز براہ راست میرے کانوں تک پہنچ جائے، تو رسول اللہ نے فرمایا کیا اگر تم یہ نیت کر لیتے تو کیا اس کے اندر سے ہوا کا آنا بند ہو جاتا؟ نہیں یا رسول اللہ، ہوا تو پھر بھی آتی۔ کیا اس کے اندر سے روشنی کا آنا بند ہو جاتا؟ نہیں، وہ سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا اس کو بنانے کا نظریہ چینج ہو جاتا اور نیت اللہ کا قرب ہو جاتی، اذان کے ساتھ متعلق ہو جاتی، تو فرمایا جب تک یہ روشن دان لگا رہتا تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہدایت کا رستہ بھی واضح ہو گیا، باطل کا رستہ بھی واضح ہو گیا۔ اب ہم پر ہے کہ ہم کس رستے پر چلتے ہیں اور کس رستے پر نہیں چلتے۔ اسی پر چلنے کے بعد ہمارا انجام ہمیں دنیا کے اندر ہی پتہ چل جانا چاہیے۔ ایک شخص حرام کام کر رہا ہے تو وہ کیا یہ گمان کر سکتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ کبھی بھی نہیں جائے گا۔ دنیا کے اندر اس کو اپنا انجام پتہ چل گیا۔ تو اب مومن کون ہوتا ہے؟ جہاں مومنین کی صفات آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی، رسول اللہ نے فرمایا مومن کی صفت یہ ہے کہ یہ بخشش کا اور نیکیوں کو اکٹھا کرنے کا، ثواب اکٹھا کرنے کا یہ بہانہ ڈھونڈتا رہتا ہے۔ مومن دیکھتا ہے کہ میں کون سا کام کروں اس کے اندر میرا رب راضی ہو جائے، یہ ڈائریکٹ وہ کام کر لیتا۔ یہ دیکھتا ہے کہ اگر پانی پینے کے اندر مجھے ثواب نظر آ رہا ہے تو میں تردد نہیں کرتا، جس طریقے سے ثواب ہے اس طریقے سے پانی پینا شروع کر دیتا۔ اس کو پتہ چل جائے کہ میں بیٹھوں گا اس طریقے سے تو مجھے ثواب ملے گا، تو فرمایا مومن کبھی بھی تردد نہیں کرتا، اس طریقے سے بیٹھنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا۔ تو الغرض کہ مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ بخشش کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رب کو بندہ مومن سے اتنی محبت ہے کہ میں نے عرض کیا کہ اس نے اس کو بیاں مردار نہیں چھوڑا، کہا بیمار ہو تم نے کیسے زندگی گزارنی رب نے بتا دیا، اس کو کسی حال میں تنہا نہیں چھوڑا۔ تو حدیث مبارکہ سے جہاں یہ بے انتہا محبت کی علامت پتہ چلتی ہے، وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اب اگر رب ذوالجلال کو اپنے بندہ مومن کی ایک چھوٹی سی حرکت بھی پسند آ جائے، رب ساری زندگی کے گناہ ختم کر کے اس کو جنت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ یہ رب بندے کی بخشش کا بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ کسی طریقے سے نیکی کرے تو صحیح میں اس کو بخش دو۔ قیامت کے دن آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے
رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ممبر لگائے جائیں گے، نور کے ممبر ہوں گے، اور وہاں پر اللہ رب العزت کے جو جتنے انبیاء ہیں، رسول ہیں، اپنے اپنے ممبروں پر جلوہ گر ہو جائیں گے۔ فرمایا اسی اسنا میں رب ذوالجلال کا ممبر یا اس کا عرش تخت لگایا جائے گا۔ فرمایا حشر کے میدان میں اللہ کا عرش لگے گا، اور اللہ فرمائے گا جہاں پر اے فرشتوں میرا عرش لگا ہے، بالکل میرے عرش کے ساتھ، میرے تخت کے ساتھ میرے محبوب کا ممبر بھی لگایا جائے گا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب ممبر لگایا جائے گا تو فرمایا سارے نبی اپنی اپنی ان مسنوں پر فائز ہو جائیں گے، لیکن فرمایا میں اپنے ممبر پر جلوہ گر نہیں ہوں گا، میں اپنے ممبر پر بیٹھوں گا نہیں۔ تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے نہیں بیٹھوں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ممبر پر بیٹھا رہوں اور میرا کوئی امتی حساب و کتاب میں پھنس کر جہنم کے اندر داخل ہو جائے۔ تو فرمایا میں اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا، کب تک؟ فرمایا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ تو فرمایا رسول اللہ علیہ السلام نے کہ میری شفاعت سے میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ جنت عطا فرمائے گا، انہوں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہوگی، اللہ میری شفاعت پر ان کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ مقصد یہ کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری شفاعت پر بڑے بڑے گناہگاروں کو جنت عطا ہوگی، اس کے بعد میری امت کے جو حافظ ہیں اللہ ان کی زبان پر کئی جہنمیوں کو جنت عطا فرمائے گا، جو علماء ہیں ان کی زبان پر ان کے چہروں کو دیکھتے ہوئے کئی جہنمیوں کو جنت عطا فرمائے گا، کئی شہید ایسے ہوں گے کہ جن کی سفارش پر جنت عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب سب لوگ اپنی اپنی جنتوں میں چلے جائیں گے اور ابھی کوئی چارہ باقی نہیں رہے گا، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ہوں گے جو جہنم میں ہوں گے، وہ میرے امتی ہوں گے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ بندے سے کتنی محبت فرماتا ہے، یہ تو رسول اللہ کی محبت نہیں فرمایا میں ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، لیکن رسول اللہ نے فرمایا اے لوگوں، اے انسانوں، اپنے رب کی اپنے آپ سے محبت دیکھو کہ رب تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور اب کچھ چارہ باقی نہیں ہوگا کہ اب جہنمیوں کو کیسے آزاد کروایا جائے، اس لیے کہ وہ کوٹا پورا ہو چکا ہوگا کہ حافظ جو ہے وہ 10 بندے کو لے کر جائے گا، 10 بندے پورے ہو گئے، مثال کے طور پر شہید 50 بندے کو لے کر جائے گا، 50 بندے پورے ہو گئے، اب کچھ لوگ باقی ہوں گے جو بالکل اس کیٹیگری سے ہٹ جائیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب اب آپ جہنم کا چکر لگائیں، جہنم کا چکر لگائیں اور جا کر دیکھیں کہ اگر کسی بندہ مومن کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان باقی ہے، فرمایا دیکھیں کسی بندہ مومن کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے، ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں کہ اس کو جہنم سے اٹھا کر اپنے ساتھ جنت میں لے جا۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں پر مصطفیٰ علیہ السلام اپنی امت سے محبت کرتے ہیں، اگر رب کی محبت کو دیکھیں تو بے انتہا محبت ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ان تمام علامات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کتنی محبت فرماتا ہے، ہمیں بخشنے کے لیے اللہ صرف بہانہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کوئی ایک چھوٹا سا کام کرے اس کی بیس پر میں اس کی بخشش فرما دوں۔ اور میں بنی اسرائیل کی خواہشہ عورت تھی اور رات کے وقت گھر جا رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ کتا جو ہے وہ پیاس سے بلک رہا ہے۔ اب وہ خواہشہ عورت جس کی ساری زندگی فسق و فجور میں گزری، ناجائز اور حرام کام میں گزری، تو کیا صورت نظر آ رہی ہے اس کی بخشش کی؟ کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی وہ عورت وہاں سے گزری اس نے دیکھا کہ یہ کتا پیاس سے بلک رہا ہے، اس نے اپنا جوتا نکالا، اس کے اندر کنویں سے پانی نکال کر اس کو پلا دیا۔ ایک چھوٹا سا عمل اس نے انسان کے ساتھ نہیں کیا، ایک کتے کے ساتھ کیا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس عورت کا اس کتے کی پیاس بجھانا اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا زیادہ اس کو پسند آئی کہ ساری زندگی کے زنا کی وہ تہمتیں، وہ سارے وبال اللہ نے معاف فرما کر اسے جنت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ یہ اللہ بخشش کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے کہ بندہ مومن کوئی کام تو کرے، میں اس کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جہاں پر اللہ ہی چاہتا ہے بندہ مومن کی بھی یہی شان ہے کہ جہاں پر رب بخشش کا بہانہ ڈھونڈتا ہے مومن بھی اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کس کام سے کیا عمل ہو رہا ہے، ڈائریکٹ کام کر جایا کرتا ہے، نیکی کا کام ہے ڈائریکٹ کر، سوچتا نہیں ہے۔
تو جہاں پر اللہ رب العزت کے یہ معاملات ہیں تو فرمایا بندے مومن کی بھی شان ہے. لیکن اگر آج ہم اپنا حال دیکھیں، آج ہم اپنا حال دیکھیں تو میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ رسول اللہ کے زمانے میں جنہوں نے کلمہ پڑھا اس کے بعد حق اور باطل کا رستہ واضح فرما دیا. کلمہ پڑھنے کے بعد وہ پہلی سیڑھی پر چڑھ گیا کہ جس سیڑھی پر چڑھ کے اس کے بعد الہی تک پہنچنا. کلمہ پڑھا تو ایمان کی پہلی سیڑھی پر پہنچ گیا. ہم بھی اس پہلی سیڑھی پر فائز ہیں. ولایت کے درجوں میں سب سے پہلا درجہ ایمان کا ہے. تو جب آپ نے کلمہ پڑھا، آپ نے کہا میں رب کو مانتا ہوں، میں رسول کو مانتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا آپ ولایت کے منصب پر فائز ہو چکے ہیں. تو لہٰذا ہر وہ بندہ جس نے کلمہ پڑھا وہ ولی ہے، اس کو ولایت کا درجہ مل چکا ہے، لیکن پہلا درجہ ملا ہے. اب رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہیں جب درجے پہ بٹھا دیا، اب تم نے درجے طے کر کر رب تک کہاں تک پہنچنا ہے یہ تمہاری ایفرٹ پر منتشر ہے، تمہاری ایفرٹ پر موقوف ہے. اب تم چاہتے ہو کہ درجہ بلند کرنا ہے تو فرمایا اعمال کرتے جاؤ، رب تمہارا درجہ بلند کرتا چلا جائے گا. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں ثواب دینے سے تھکتا نہیں ہے. اگر تم یہ کہو کہ میں سارا دن نماز پڑھتا رہوں، ساری رات نماز پڑھتا رہوں، اچھے کام کرتا رہوں، تو کیا اللہ مجھے ثواب دے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. اللہ نہیں تھکے گا، لیکن تم ثواب کمانے سے تھک جاؤ گے. لیکن تم جتنا ثواب کی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں کام کرتے چلے جاؤ گے، اللہ ہر عمل کا بدلہ تمہیں دگنا تگنا عطا فرماتا رہے گا. اب مومن بندہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ساری چیزیں ڈھونڈتا ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہو چکا ہے کہ ہم وہ چیزیں نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے. اس لیے میں بھی جو آپ کی خدمت میں بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ رسول جب وہ ولایت کا درجہ عطا فرما دیا، اب صحابی اس دور کے وہ عمل کرتے جا رہے ہیں، مجاہدے اور ریاضت کر رہے ہیں، درجہ پاتے جا رہے ہیں. زمانہ گزرتا چلا گیا اور زمانے کے لوگ آئے، انہوں نے اپنی اپنی ایفرٹ کی، جتنی کوشش کی اس کو اتنا درجہ ملتا چلا گیا. غوث پاک کا زمانہ آیا، دادا علی اجمیری کا زمانہ آیا، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا. آج 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اسلام کو آئے ہوئے. اب سوال پیدا ہوا آج کے دور کا ہم مشاہدہ کریں تو میں اکثر نوجوانوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ ہم آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ آپ بھی مجاہدے اور ریاضت کریں اور ولایت کے مرتبے پر فائز ہو جائیں. اس لیے کہ دور بہت پرفتن چل رہا ہے. اس کے اندر ہم کہیں کہ آپ روزے رکھنا شروع کر دیں، آپ صرف مسجدوں کے اندر بیٹھ جائیں آپ، تو ہم آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتے. ہم آپ سے کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ ہم آپ سے صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ موٹی موٹی چیزیں جو اللہ نے آپ پر فرض کی ہیں صرف ان کو ہی پورا کر لیا جائے. اگر ان کو پورا کر لیا جائے بخشش تب بھی ہو جائے گی. وہ کیسے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک گناہ صغیرہ ہوتا ہے، کبیرہ ہوتا ہے. صغیرہ گناہ انسان کی کیسے معاف ہوتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا بندہ مومن نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر کا وقت آیا تو اس کو توفیق ہوئی اس نے ظہر کی نماز بھی پڑھ لی. رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیسے ہی اس نے ظہر کی نماز پڑھی تو فجر سے لے کر ظہر تک اس نے جو بھی گناہ صغیرہ کیے تھے فقط ظہر کی نماز پڑھنے ہی سے اللہ وہ سارے گناہ معاف فرما دے گا. فرمایا ظہر کے بعد پھر وہ عصر کی نماز پڑھے گا تو جیسے ہی اس نے عصر کی نماز پڑھی تو ظہر سے لے کر عصر تک جو اس نے گناہ صغیرہ کیے تھے اس نماز عصر کی وجہ سے وہ سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مجاہدے اور ریاضت میں لگ جائیں، تسبیح اور ذکر میں لگ جائیں. آپ تو موٹی موٹی چیزیں کریں، خدا کی عزت کی قسم اللہ ان موٹی موٹی چیزوں کو پورا کرنے ہی سے آپ کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دے. تو لہذا موٹی موٹی چیزیں اللہ نے فرض کی، نماز فرض کی ہے تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ نماز پڑھیں. آپ کا احمد تہجد نہیں پڑھ سکتا تو ہم آپ کو مجبور بھی نہیں کرتے کہ تہجد پڑھیں. پرفتن دور ہے، اس دور کے اندر آپ فرائض پر عمل کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے. آپ زکوٰۃ دیں، یہ فرض ہے آپ پر. دیگر صدقہ و خیرات کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو اللہ نے آپ کو فرض بھی نہیں قرار دیا. حج کرنے کی استطاعت ہے، ایک مرتبہ حج کر لیا فرض ثابت ہو گیا، اس کے بعد آپ نہ کرنا چاہیں، آپ نے ایک مرتبہ فرض کرا دیا یعنی کہ ثابت ہو گیا تو آپ نہ کرنا چاہیں تو اللہ آپ کو پوچھ نہیں رہا. لیکن ہم وہ فرائض ادا کرنے پر بھی نہیں آ رہے. سوال یہ موٹی موٹی چیزیں جو ہیں ہم وہ بھی پوری کرنے پر نہیں آ رہے. روزمرہ کی زندگی کے اندر سینکڑوں مرتبہ اللہ ہمیں مواقع عطا فرماتا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کر لیں اللہ ہماری بخشش فرما دے، لیکن ہم اس پر بھی عمل نہیں کر رہے. رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان موجود ہے اللہ نے بندہ مومن کے لیے کوئی نہ کوئی مقام رکھا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے بندہ مومن یہ کام کرے گا تو میں اس کو درجہ عطا فرما دوں گا. اس درجے کو اس کام کے ساتھ موقوف کیا ہوگا. لیکن رسول اللہ نے فرمایا وہ بندہ وہ کام کرے کرتے ہی نہیں ہے.
اللہ نے فرمایا کہ یہ 100 روپے اگر صدقہ کرے گا تو اس کو یہ درجہ عطا ہو جائے گا، اب وہ بندہ 100 روپے خرچ ہی نہیں کر رہا۔ یا اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ ظہر کی نماز پڑھے گا تو اس کو یہ مقام عطا فرماؤں گا، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ ظہر کی نماز پڑھ ہی نہیں رہا، لیکن اللہ نے تو ارادہ کیا ہے نا اس کو وہ درجہ دینے کا، اور موقوف کیا تھا اس عبادت کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ، لیکن بندہ مومن وہ عمل نہیں کر رہا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس بندے کو وہ درجہ دینا چاہتا ہے لیکن وہ عمل نہیں کر رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب وہ اس تکلیف پر صبر کرتا ہے تو اللہ نے وہ درجہ جو وہاں پر دینا ہوتا ہے اس آزمائش کے بدلے عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تو آج ہم ان آزمائشوں کو کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ آج ہم ان تکلیفوں اور مصیبتوں کو کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ اگر ہمارا، وہ میں نے آپ کی خدمت میں بنیاد ہے اس کی، اگر پوائنٹ آف ویو، اگر ہمارا دیکھنے کا نظریہ جدا ہو جائے تو لمحے لمحے پر فرشتہ ہماری نیکیاں لکھ رہا ہوگا، لیکن ہمارا دیکھنے کا نظریہ خراب ہو چکا، ہم جس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں دنیا داری کی نیت سے دیکھ رہے ہیں، ہم دنیاوی مفاد کے لیے دیکھ رہے ہیں۔ اگر صرف دیکھنے کا نظریہ اللہ کی طرف ہو جائے، اخلاص ہو جائے، تو اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ جنت کے اندر وہی لوگ جائیں گے کہ جن کے دل اخلاص سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ عبادت کریں گے تو دنیا کے لیے نہیں کریں گے کہ مجھے محلے والے دیکھ کر کہیں کہ میں نمازی بن چکا ہوں، نہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ وہ عبادت محلے والوں کے لیے نہیں کر رہے، وہ عبادت اللہ کی بارگاہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں پر رب ہمیں موقع دے رہا ہے اور موقع چھوڑ رہے ہیں۔ اب گناہ صغیرہ کی بات آئی، گناہ کبیرہ کی بات آئی، تو گناہ صغیرہ تو ایسے ہی معاف ہو جاتے ہیں، آپ کو نیکی کرے تو معاف ہو گیا، لیکن گناہ کبیرہ ایسے معاف نہیں ہوتے۔ دو ہی طریقے ہیں جس کی وجہ سے انسان کا گناہ کبیرہ معاف ہوتا ہے، علماء نے جو عمل بتایا، فرمایا یا تو بندہ ارتداد یعنی کہ اسلام کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، کوئی شخص کافر تھا، مشرک تھا، اس نے گناہ کیے بے شمار، اب اس کو اسلام کا پتہ چلا، پتہ چلنے کے بعد اس نے کلمہ پڑھا، تو آیا اب جو اس کے پچھلے گناہ ہے اس کا کیا ہوگا؟ جو اس نے صغیرہ کی، جو اس نے کبیرہ کی، اس کا ہوگا کیا؟ آقا علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا یا رسول اللہ میں آپ کی بیعت تو کرتا ہوں، آپ کا کلمہ تو پڑھتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پچھلے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے، اگر آپ یہ شرط کرتے ہیں تو ٹھیک ہے میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ ہی نہیں اسلام ہے ہی اتنا عظیم اور اس کا مقام اتنا مرتبہ ہے کہ اسلام اللہ رب العزت نے یہ اجازت دی ہے، یہ حکم جاری کر دیا ہے کہ جو کوئی شخص بھی کلمہ پڑھے گا، کلمہ پڑھنا ہی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو لہٰذا گناہ کبیرہ معاف ہو رہے ہیں، ایک بتایا اسلام سے، اب ہم میں سے تو ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، تو مطلب ایک چیز تو ہمارے اندر سے ختم ہو گئی، تو دوسری چیز ہمارے کیا فرمائی؟ فرمایا اگر کوئی شخص حج کرتا ہے، حج بیت اللہ کرتا ہے، حج کی زیارت بیت اللہ کی زیارت ہوتی ہے، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب حج کر کے واپس آتا ہے تو وہ ایسے ہی گناہوں سے پاک ہوتا ہے جس طرح اپنی ماں کے پیٹ سے پاک پیدا ہوا تھا۔ تو فرمایا پھر گناہ کبیرہ بھی معاف ہوگا، صغیرہ بھی معاف ہوگا۔ اب یہ دو طریقے ہیں گناہ کبیرہ معاف کرنے کے، ہر شخص اپنے بارے میں سوچے کہ ہم یہ دو طریقوں پر عمل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ اسلام کا تو بات ہی ختم ہو گئی، مسلمان ہے مطلب ایک شک ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ حج کس کی استطاعت ہے؟ اور ایک بھی تو استطاعت نہیں کہ وہ حج کرے، تو ایک حج ایک ذریعہ تھا کہ جو اس کے گناہ کبیرہ کو معاف کرتا تھا، تو وہ ہم سے ہو نہیں سکتا۔ تو ایک شخص جو حج نہیں کر سکتا تو وہ کہے کہ اب میں کیسے گناہ کبیرہ معاف کروں گا؟ گناہ کبیرہ معاف ہی اس وجہ سے ہوتے ہیں اور کسی وجہ سے معاف نہیں ہوتے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی کی، تم پر فضل کیا، ایک اور طریقہ تمہیں بتا دیا کہ اگر تمہاری استطاعت حج کی نہ بھی ہو لیکن اگر یہ عمل تم کر لو گے اللہ تمہارے وہ گناہ بھی معاف فرما دے گا جو کبیرہ کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ وہ کون سے؟ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مومن، جس بندہ مومن کا انتقال ہو جائے، جو بندہ مومن فوت ہو گیا، فرمایا اس کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، اس کے بعد اس کو اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا تھا، اس کی ڈولی چل رہی تھی، لوگ اس کو لے جا رہے تھے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ مومن 40 قدم جنازے کے ساتھ چلتا ہے، اس کو کندھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 40 گناہ کبیرہ کو معاف فرما دیتا ہے، اور وہ 40 بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو گناہ اس کے حج کی وجہ سے معاف ہونے تھے۔
جو گناہ اس کے اسلام کی وجہ سے معاف ہونے تھے وہ نہیں ہو رہے، لیکن اللہ نے دیکھا وہ فرمایا تم پر فضل کیا کہ تمہارے اندر استطاعت نہیں حج کی، لیکن اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اللہ تمہاری بخشش کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ اگر تم فجر پڑھ کے ظہر پڑھتے ہو گناہ صغیرہ معاف ہو گئے، ظہر پڑھ کے عصر پڑھتے ہو گناہ صغیرہ معاف ہو گئے، سارے دن کی 5 نمازیں پڑھتے ہو گناہ صغیرہ معاف ہو گئے۔ رہی بات گناہ کبیرہ کی، تم حج نہیں کر سکتے، تم اسلام لا چکے ہو دوبارہ اسلام نہیں لا سکتے، تو لہٰذا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، گناہ کبیرہ معاف کرانا چاہتے ہو اور میں جنازوں کی اتباع کرو، اتباع کرنا تمہارے گناہ کبیرہ کو معاف فرما دے۔ لیکن آج دیکھیں کہ ہمارے لوگ اس جنازے کو کس طرح لے رہے ہوتے ہیں، اس کو کتنا ہلکے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہماری اس شخص کے ساتھ یہ محبت ہے جس کا جنازہ ہو رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا مومن آپس میں ایمان کی وجہ سے بھائی بن جایا کرتا ہے۔ فرمایا خونی بھائی کیوں نہ ہو، آپس میں اس میں تعلق اور کوئی کیوں نہ ہو، لیکن وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ایمان کی وجہ سے اگر اس کا بھائی کافر بھی کیوں نہ ہو تو اس کفر کی وجہ سے اس سے نفرت کرے گا، ایمان کی وجہ سے دشمن سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ یہ ایمان کی وجہ سے ہوگا۔ تو فرمایا مومن کا ساتھ بندہ مومن میں دنیا میں چھوڑتا ہے اور آخرت میں چھوڑتا ہے۔ فرمایا دنیا میں بھی خیر خواہ ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی خیر خواہ ہوتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص فوت ہو جائے، نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے، فرمایا اگر 40 اہل اسلام، 40 مومن، کافر نہیں مشرک نہیں، فرمایا 40 مومن 40 مسلمان اگر اس کے جنازے کے اندر شریک ہو جائے، فرمایا ان 40 کی شہادت کی وجہ سے رب اس میت کی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام جنازے کے لیے آ رہے تھے، اپنے حجرے میں تھے، تو رسول اللہ نے فرمایا صحابہ بتاؤ 40 کا عدد پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ عرض کی ابھی 40 نہیں ہوئے، فرمایا 40 کا عدد پورا کرو۔ پھر پوچھا صحابہ 40 کا عدد پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا 40 بندے نماز جنازہ کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ رسول اللہ کے بارے میں فرماتے کہ پھر جب 40 کا عدد پورا ہوا رسول اللہ اپنے حجرے سے نکلے اور میت کے پاس آ کر آپ نے فرمایا میں نے 40 کا عدد اس لیے کہا تھا کہ 40 بندے جب جنازے میں شریک ہوتے ہیں رب ان کے اہل اسلام کی شہادت دینے کی وجہ سے اللہ اس میت کی بخشش فرما دیا کرتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی میت کو غسل دیا، جنازہ ہوا اس کو غسل دیا، رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس کو 1 قیراط کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اگر وہ جنازے کے بعد اس کا کہا جائے کہ جنازہ پڑتا ہے، جنازے کے بعد تدفین کے اندر بھی شامل ہو جاتا ہے، تجہیز اور تدفین کے اندر شامل رہتا ہے، اس کے بعد واپس آتا ہے تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو 2 قیراط کا ثواب ملے گا، 2 قیراط کا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ قیراط کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جنازے کے اندر شرکت کرتا غسل دیتا ہے تو 1 قیراط کا ثواب، تدفین اور جنازے کے اندر شامل ہوتا ہے 2 قیراط کا ثواب۔ اس میں قیراط ہے کیا؟ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا قیراط ایک بہت بڑے پہاڑ کو کہا جاتا ہے، بہت بڑے پہاڑ کو کہا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا رسول اللہ نے فرمایا جو میت کو غسل دے، جو میت کا جنازہ پڑھے، جو میت کی تدفین کے اندر شامل ہو، جو واپس لوٹتا ہے تو اس حال میں لوٹتا ہے اللہ 2 پہاڑوں کے برابر اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ 2 پہاڑوں کے برابر ثواب کمانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ نمازیں پڑھ رہے پہاڑوں کے برابر ثواب مل رہا ہے، نہیں مل رہا۔ آپ کو آپ کے فرض کی ادائیگی ہو رہی ہے، لیکن نماز جنازہ پڑھنا آپ پر فرض نہیں ہے، تدفین کرنا آپ پر فرض نہیں ہے، میت کو غسل دینا آپ پر فرض نہیں ہے، تو جو چیز آپ پر لازم نہیں ہے آپ پھر بھی عمل کرتے ہیں اللہ کے قرب کے لیے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یہی چیز رب دیکھتا ہے کہ میں نے اس پر لازم قرار نہیں دیا تھا لیکن میرے یہ قرب کا متلاشی ہے، اس کے اندر طلب ہے میرے قرب کی، اس لیے میت کو غسل دے رہا ہے، حالانکہ اس کا رشتہ دار ہے ہی نہیں، اس کا رشتہ دار نہیں، اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، فقط کسی نے اس کو بتایا کہ جو مومن تھا جو دنیا سے گیا ہے یہ ایمان کی وجہ سے اس کے پاس آ کر غسل دے رہا ہے، اس کی تدفین کے اندر شامل ہو رہا ہے، اس کے جنازے کے اندر شامل ہو رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس بندے کی ادا سے اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں پتہ نہیں کب وہ کمائے گا، لیکن اس ایک عمل کی وجہ سے پہاڑوں کے برابر اس کو نیکی عطا ہو جایا کرتی ہے۔ تو ہمارے وہ لوگ، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، ہمارے علاقے میں بہت سے لوگ ہیں جو تجہیز اور تدفین میں پیش نظر آتے ہیں، لیکن میرا اکثر ان سے انفرادی طور پر بھی مطالبہ ہوتا ہے، گزارش ہوتی ہے، مطالبہ کیا
آج اجتماعی طور پر بھی آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے وہ نوجوان جو ابھی جوانی کے اندر ہیں، پھر ان کی عمر کا ایک تقاضا آئے گا کہ جوانی کی عمر، یہ جوش و جذبہ آپ کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی امانت ہے. یہ وہ وقت ہے جب آپ نے وفاداری ثابت کرنی ہے اسلام کے ساتھ. بڑھاپے میں جا کر تو آپ بھی مسجد میں نظر آئیں گے، جب کچھ کر نہ سکو گے پھر تو مسجد میں ہی آنا ہے آپ لوگوں نے. قاری پر مولانا روم نے کہا در جوانی تو بکردن شیوائے پیغمبری، فرمایا کہ جوانی کے اندر توبہ کرتا ہے، یہ شیوا پیغمبروں کا ہوا کرتا ہے. یہ شیوا، یہ طرز، یہ پیغمبروں کا ہے کہ جوانی کے اندر اپنی جوانی کو اللہ کی وفاداری کے لیے ثابت کر دیتے ہیں. فرمایا بڑھاپے کی بات ہے، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی شکار کرنا بند کر دیتا ہے، اس کے دانت اس قابل نہیں رہتے، اس کی وہ طاقت اس قابل نہیں رہتی. تو فرمایا کیا تم اس وقت کا انتظار کر رہے ہو جب تمہارے اندر وہ جان ہی نہ رہے، بھگت کی بارگاہ میں آؤ گے؟ نہیں. قربان جائے آقا علیہ السلام کا، بات لمبی ہو جائے گی، مجھے حدیث یاد آ رہی ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شیطان کی پوری ذریت ہے، ابلیس کے بہت سے چہرے ہیں. کسی کو اس نے میاں بیوی کے اندر جھگڑا کرانے کے لیے رکھا ہوا ہے، آپس میں لڑائی کروانے کے لیے رکھا ہوا ہے، بھائیوں میں فساد ڈالنے کے لیے رکھا ہوا ہے. لیکن رسول اللہ نے فرمایا اس نے ایک ابلیس کو، اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو تگڑا کرنے کے لیے سب سے الگ رکھا ہوا ہے. جیسے پہلوانوں کو رکھا جاتا ہے نا، خوراک دے رہے ورزش کروا رہے، خوراک دے رہے ورزش کروا رہے، اور میں ایسے ہی ابلیس اپنے ایک بیٹے کو، اپنی اولاد کو اس طرح پال رہا ہے، اس کو کسی بھی نہیں چھوڑتا. لیکن فرمایا جب وہ دنیا کے اندر دیکھتا ہے کہ کوئی جوان اللہ کی طرف آنا چاہ رہا ہے، وہ جوان کو جس کی جوانی گناہوں کے اندر ہونی چاہیے وہ چاہتا ہے، لیکن وہ توڑ کے اپنی خواہشات کو مار کر، اپنی آرزوؤں کو مار کر یہ تہیہ کرتا ہے کہ میرا جینا میرے مصطفیٰ کے لیے ہوگا. فرمایا جب بندہ مومن ایسا ارادہ کرتا ہے ہو وہ جوان، تو رسول اللہ نے فرمایا شیطان پھر اس کو کمرے سے نکالتا ہے، اس کمرے شیطان کو کمرے سے نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے میں نے پالا ہی آج کے دن کے لیے تھا، میں نے تجھے پالا ہی آج کے دن کے لیے تھا، اور جا اس جوان پر مسلط ہو جائے، اس کو ہدایت کے راستے سے ہٹا کر باطل کے راستے پر لگا. تو میرے دوستو یہ ہماری جوانی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ کے ہاتھ سلامت ہے، آپ کے اندر جوش و جذبہ ہے، آپ کے پاس بیماری نہیں ہے، آپ کے اندر کہا جائے کہ طاقت پائی جا رہی ہے، یہ طاقت رب اور اس کے رسول کی امانت ہے آپ کے پاس. یہ وفاداری ثابت کرنے کی عمر ہے، یہ جوش و جذبہ، یہ زمانہ جو آپ پر چل رہا ہے، یہ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کر اس کا حق ادا کرنے کی عمر ہے. اس کے بعد آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. میں نے عرض کیا کہ مومن وہ ہے جو اپنی بخشش کا بہانہ ڈھونڈتا ہے. تو میں تو نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ ہم آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ آپ تہجد گزار بن جائیں، ہم آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ آپ چلے کاٹنے لگ جائیں، ہم آپ سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ مجاہد اور ریاضت کے اندر اپنے آپ کو لگا دیں. نہیں، رب نے جو آپ پر موٹی موٹی چیزیں فرض کی ہیں صرف وہی پوری کرنے لگ جائیں. 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ جائیں، زکوٰۃ دیکھیں آپ پر فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، اگر حج فرض کیا ہے تو حج کر لیں، روزہ فرض کیا ہے تو وہ کر لیں. اس کے بعد وہ حرام کام سے بچنے کی کوشش کریں. انسان بچ نہیں سکتا حرام سے، یہ تبھی تو انسان ہے نا. اگر ہر گناہ سے پاک ہونے لگ جائے تو فرشتہ نہ بن جائے، نبی نہ بن جائے. یہ انسان ہے ہی اس لیے کہ یہ گناہ کرتا ہے، یہ حرام کام اس سے سرزد ہوگا، اس سے ناجائز کام سرزد ہوگا. لیکن رب نے یہی بات ارشاد فرمایا یہ حلال کام کرتا رہے، جائز کام پر کارآمد رہے، لیکن اگر کبھی اس کی نفسانی خواہشات اور شیطانی وساوس کی وجہ سے اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فرمایا اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میری بارگاہ میں آ کر ندامت کے آنسو بہائے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں. میرے دوستوں بزرگوں میں جوانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو علماء کے ساتھ جوڑیں، ترجیح دیں قرآن کو، ترجیح دیں حدیث کو، ترجیح دیں ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ منسلک ہیں. اپنی کانٹیکٹ لسٹ کے اندر آپ ایسے علماء کو رکھیں. آپ کے محلے کے اندر کئی علماء ایسے ہیں جو بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے جو حفظ کر رہے ہیں، جو قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اپنے آپ کا محاسبہ کریں کہ ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے. ہمارے سامنے کوئی حافظ بچہ آ جائے، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. کوئی عالم بن رہا ہے ہمارے سامنے آ جائے، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. اور تو مولوی ہے، تو یہ کام کر رہے ہیں، یہ حافظ ہے، مدرسے میں جاتا ہے، یہ کیا کام کر رہا ہے. تو آپ نے اس کی عزت اس کے اعمال کی وجہ سے نہیں کرنی، اس کے سینے کے اندر جو اللہ نے علم عطا فرمایا اس کی وجہ سے عزت کرنی. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر آپ ان کا احترام کریں گے، ہمارے لوگ کیوں متاثر ہو رہے ہیں. ہمارے نوجوان مدرسے میں نہیں جاتے، ہمارے نوجوان حافظ نہیں بن رہے ہیں، مدرسوں میں داخل کیا جائے بھاگ کر آ جاتے، بھگوڑے بن جاتے، عالم کا کورس کروا کے بھاگ کر آ جاتے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا معاشرہ ان کو جینے نہیں دے رہا ہوگا.
وہ انسان ہے، وہ علم پڑھنے کی وجہ سے، وہ حفظ کرنے کی وجہ سے فرشتے نہیں بن جاتے، وہ عالم بننے کی وجہ سے وہ نبی نہیں بن جاتے کہ ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ لیکن جہاں پر ہم باقی لوگوں کا احترام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا احترام بدرجہ اولا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے پرفتن دور کے اندر اللہ نے اس کو قرآن سے منسلک کیا ہوا ہے، اللہ نے ان کو علم سے منسلک کیا ہوا ہے۔ اگر ہم ان کا حوصلہ بڑھائیں گے، ان کی عزت کریں گے، تو ان کی وجہ سے نہیں کریں گے، ان کے سینے کے اندر علم کی وجہ سے کریں گے۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر ہم ان کو ترجیح دینا شروع کریں، آپ کے گھر کے اپنے بچے کہیں گے کہ ہم نے بھی علم حاصل کرنا، لیکن ہمارا حال کیا ہوتا نہیں ہوتا۔ اکثر وہ شعر پڑھا کرتا ہوں کہ حقیر سمجھ کر بجھا دیا جن چراغوں کو تم نے، حقیر سمجھ رہے ہوتا نا، یہ مولوی کیا کرے گا، تو بچہ کچھ بھی نہیں کر رہا، حفظ کر رہا ہے، یہ حقارت ہے، یہ معاشرے کی نفس کے مطابق بات کر رہا ہوں، میں کوئی ہماری باتیں نہیں کر رہا آپ کے سامنے۔ اپنے محلے کے وہ نوجوان، ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے، ہم نے ان کو کیا عزت دی، کیا احترام دیا۔ آپ اگر ان کو عزت دینا شروع کریں، معاشرہ دیکھے گا کہ قرآن کی وجہ سے کتنی عزت ہو رہی ہے، ان کا اپنا دل بڑا ہوگا کہ آج جو ہم نے علم حاصل کیا ہے لوگ اس کو ترجیح دے رہے ہیں، لیکن ہم اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ لیکن جب یہ چراغ بنیں گے، جب یہ شعلہ بنیں گے، تو پوری دنیا ان سے روشن ہو رہی ہوگی۔ آج کے جو نوجوان جو طالب علم ہیں، ایک عرصے دراز کے بعد آپ دیکھیں گے کہ معاشرہ ان کے سامنے آ کر اپنی اصلاح کر رہا ہوگا۔ یہ بھی پروسیس چل رہا ہے، لیکن اگر اس پروسیس سے یہ ہٹ گئے ہماری وجہ سے، تو وبال کس پر آئے گا؟ کہ حقیر سمجھ کر برا بجھا دیا جن چراغوں کو تم نے، یہی چراغ چلیں گے تو معاشرے میں روشنی ہوگی۔ تو لہذا علماء کو ترجیح دیں، ان کے ساتھ جڑیں، دین کی باتیں ان سے پوچھیں، ان کے ساتھ مذہب کی باتیں پوچھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں، یہ دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں، اگر علماء کے ساتھ جڑیں گے، میں یہ گارنٹی نہیں دیتا کہ آپ کے اعمال ٹھیک ہوں گے، میں نہیں کہتا کہ آپ نمازی بن جائیں گے، آپ پگڑی باندھنے لگ جائیں گے، میں یہ بات نہیں کرتا، نہ دعویٰ میں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ دعویٰ ضرور کرتا ہوں، علماء کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے آپ کے اعمال ٹھیک ہو یا نہ ہو، ان کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے آپ دنیا سے جائیں گے تو ایمان سلامت لے کر جائیں گے۔ یہ آپ کے ایمان کی حفاظت کریں گے، اعمال آپ کی اپنی مرضی، اعمال آپ سیکھیں یا نہ سیکھیں، لیکن میں خدا کی عزت کی قسم جو علماء کے ساتھ جڑے ہیں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کفر کی حالت میں دنیا سے نہیں جائیں گے، وہ شرک کی حالت میں دنیا سے نہیں جائیں گے، اعمال ہو یا نہ ہو، اگر ایمان سلامت رہ جائے، رسول اللہ نے فرمایا اگر جہنم کے اندر ایمان کا ذرہ بھی تمہارے دل کے اندر ہوگا، اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے علماء کے ساتھ جڑیں، ان کی اہمیت دیں، اپنے علاقے کے ایسے لوگوں کو دیکھیں، اپنے خاندان کے ایسے لوگوں کو دیکھیں جو علم دین کے ساتھ جڑے ہیں، تو ان کو شرف دیں، ان کو اعزاز دیں، باقیوں سے ہٹ کر ان کی عزت کریں، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے جو ہم نے دین کا علم حاصل کیا ہے یہ دنیا اس کی عزت کر رہی ہے۔